اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ پر اس سیریز پر جو ہماری ویڈیوز آ رہی تھیں، اس میں ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں اور آئندہ ویڈیوز میں سیدہ کے لحاظ سے جو معاملات پیش کیے اور جو کریں گے، یہ مسئلہ شروع تو 1400 سال پہلے ہوا تھا، لیکن آج تک یہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہا، کیونکہ نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی نئے سے نئے فالتو قسم کے سوالات، اشکالات نواسب کی طرف سے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے بھی جوابات کا تسلسل آپ کے سامنے ہے۔ اس سارے کے سارے پوائنٹ میں طاہر القادری صاحب نے جو سب سے زیادہ باتیں کی تھیں خلفائے باطلہ کے جو عیوب تھے انہیں چھپانے کے لیے، ان کے نقائص کو دنیا کے سامنے فضائل بنا کر پیش کرنے کے، اور بھی بڑی اس طرح کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کو طاہر القادری صاحب نے نعوذ باللہ ایک افسانہ قرار دے دیا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں اس پہ کیں۔ کتاب سلائم پر انہوں نے اشکال وارد کیا، الحمدللہ ہم نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ باغ فتح پر، مال فے پر، تقسیم صدقہ و خمس پر، ایک ایک چیز پر ہم نے تفصیلاً جواب دیا۔ روایات کے اتصال پر، توثیق روایات پر، اس پر بھی کام ہوا۔ پھر انہی کی طرح ان کے جو ہم عقیدہ ہیں مولوی راشد بریلوی صاحب، انہوں نے بھی کچھ اہل سنت جو بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں، بلکہ جنہیں امام تک کہا گیا ہے نواسب کی یہ طبقات العلام اور اسماء الرجال کی کتب میں، انہیں ماشاءاللہ انہوں نے شیعہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش، اس کا بھی الحمدللہ تفصیلی ہم نے جواب دیا۔ ہماری ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز باقاعدہ اس پر ریکارڈڈ ہیں، الگ سے مناظرات بھی ہیں، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ وہ آپ ہماری ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ والی پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں، اس میں تفصیل سے معاملہ ملے گا۔ اب سب سے بڑھ کر طاہر القادری صاحب نے جو ایک اشکال وارد کیا ہے ایک اور روایت پر، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے جو جوابی معاملات تھے سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے در پر حملے کے لحاظ سے، وہ سارے کے سارے درق ہو چکے ہیں، ان سب کا جواب آپ کی خدمت میں آ چکا ہے۔ اب آخری رزمیہ جو رہ گیا ہے وہ ایک روایت اور ہے جس پر انہوں نے اشکال وارد کیا، اس کا ہم جواب آپ کو دیتے چلیں۔ پہلے آپ ذرا ان حضرت کا ویڈیو سنیں، اور پورا ویڈیو سنیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میری فلاں بات چھوڑ دی، فلاں کو پکڑا نہیں۔ بسم اللہ۔ نصاب الاشراف کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی کوئی اور ریفرنس دیتے ہیں۔ اب ان کتابوں میں جہاں بھی کہیں اس واقعے کا ذکر آیا ہے، اس کے راوی ہیں مسلمہ بن محارب الزیادی الکوفی۔ اب سن لیجیے، میں سند اب بات کرتا ہوں، اب یہ میں اس کے دوسرے ماخذ کی طرف آ رہا ہوں۔ المدائنی روایت کرتے ہیں مسلمہ بن محارب سے، الکوفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان التیمی سے، اور بیک وقت ابن اون سے۔ یہ دوسری سند ہے اس واقعے کی۔ المدائنی یہ شیخ ہیں بلازری کے۔ اب روایت یہ تصحیح کی گئی کہ مسلمہ بن محارب الکوفی وہ راوی ہے، اور وہ براہ راست روایت کرتا ہے دو افراد سے، سلیمان التیمی اور ابن اون۔ بس آگے اسٹیٹ اوے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلے راوی ابن محارب الزیادی کی بات کو سن لیجئے کہ اس کے اوپر کتب فن رجال میں اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، اور سیر اور تاریخ اور ادب کی کتابوں میں نام ملتا ہے، حدیث کے راویوں میں اس کا تذکرہ بھی بالعموم نہیں ملتا، مجہول الحال ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے کون آدمی تھا، کیسا آدمی تھا۔ ائمہ حدیث نے، ائمہ فن رجال نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ تاریخ، سیر، ادب کی کتابوں میں کہیں نام ملتا ہے اس کی عدم ثقافت کا اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں سے یہ روایت کر رہا ہے یہ راوی، ایک سلیمان التیمی سے اور دوسرا عبداللہ بن اون سے، دو سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اب سلیمان التیمی اور عبداللہ بن اون، ان کی پوزیشن جن سے یہ روایت کرتے ہیں، ذرا ان کی پوزیشن لے لیجئے۔ یہ روایت منقطع ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس کے اندر کس کس نوعیت کا نقص ہے اور کمزوری ہے فنی لحاظ سے وہ بات سمجھنے والی۔ اس لیے کہ اس دوسری روایت جس کو دوسرا سورس قرار دیا جاتا ہے کتاب الانصاف کا، تو یہ سلیمان التیمی اور ابن اون دوسرے ان آدمیوں سے روایت کی گئی ہے۔ اب جو لطف کی بات ہے، بلازری نے روایت کیا ہے۔ بلازری کی ولادت ہوئی ہے 180 میں، اور بعض جگہوں پر بلازری نے اپنا نام لیا اپنے شیخ کا، المدائنی کا بھی، ایک ہی زمانہ ہے ان کا۔ وفات ہو گئی ہے 279 میں۔ اب وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان التیمی سے۔ سلیمان التیمی کی ولادت ہوئی ہے 73 ہجری میں پیدائش، اور وفات ہو گئی ہے 143 ہجری میں۔ بلازری سلیمان التیمی کی وفات سے 37 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو بلازری نے ان سے کس طرح روایت کر لی ہے؟ اب اسے کسی اور مقام پر انہوں نے المدائنی جو ان کے شیوخ میں سے ایک ہیں،
ان کے طریق کو درمیان میں ڈال کے گیپ پر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان سے سما ان کا پھر ثابت کوئی نہیں، ان کا سما۔ سلیمان تیمی کی وفات 143 میں ہو گئی اور بلازری کی ولادت 180 میں ہوئی۔ دوسرا نام ہے عبداللہ بن اون، یہ دونوں سے بیک وقت روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن اون کی وفات 124 ہجری میں ہو گئی وفات، اور ایک قول کے مطابق 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ لہٰذا عبداللہ بن اون کی وفات 124 میں مانے تو کوئی تقریباً 56 سال بعد بلازری پیدا ہوا، ان کی وفات کے 56 سال بعد اس نے روایت ان سے کیسے لے لی؟ اور اگر 150 مانے تو 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بلازری پیدا ہوئے ہیں 30 سال بعد، تو یہ روایت اپنی ابتدا میں بھی منقطع ہے اور انتہا میں بھی منقطع ہے۔ درمیان میں کون ہے روایت کرنے والا، وہ کتنا کاذب آدمی ہے، کتنا وضاح ہے، شیعہ ہے، کون ہے، ذکر ہی کوئی نہیں، گول ہے عبارت میں۔ اس طرح اس روایت کو مان لیں۔ اور آگے چلیے، سلیمان تیمی، ان کی ولادت آ جائیے، ولادت ہے 73 ہجری میں اور واقعہ ہے سن 11 کا، راوی پیدا ہوا ہے 73 ہجری میں، اور درمیان میں جو گیپ ہے سن 11 کا واقعہ 62 سال بعد تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، وہ سارا گیپ ہے۔ اس سند کو کہاں سے مان لیا جائے، کس نے گھڑی ہے، درمیان میں کتنے کذاب ہیں، کتنے وضاح ہیں۔ رہ گئے عبداللہ بن اون، ان کی ولادت ہے پیدائش 66 ہجری کی، واقعہ ہے 11 ہجری کا۔ یہ 55 سال اس واقعہ کے، یعنی واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، میں واقعہ سے مراد لے رہا ہوں خلافت صدیق اکبر کی ابتدا کا، کیونکہ یہ اسی موقع کی بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خلافت کی بیعت ہونے لگی، معاذ اللہ تو سیدنا فاروق اعظم گھر کو آگ لگا کے ان کو جبرن گرفتار کر کے لانے کے لیے آئے، تو صاف ظاہر ہے 11 ہجری کا کی طرف واقعہ منسوخ کیا گیا ہے۔ بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے، وہ 11 ہجری ہے، اور ولادت عبداللہ بن اون کی 66 ہجری ہے۔ اس میں 55 سال کا گیپ ہے۔ 55 سال کے گیپ میں مزید 2 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 3 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 2 تو کم سے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو روایت نہیں سن لی، روایت سننے کے قابل ہوتے ہوتے بھی تو آدمی 10-15-20 سال کا کم سے کم ہوتا ہے، تو 10-15-20 سال اور آگے کر لیں تو گویا واقعہ اور اس کے سما کے قابل ہونے میں زمانہ 70-75 سال کا گیپ آ جاتا ہے۔ جبکہ سلیمان التیمی کی ولادت 73 ہجری میں ہوئی، انہیں کوئی بات سما کرنے کے قابل بننے میں 10-15 سال بھی کم سے کم لگا لیں چلو، تو وہ جا کے 90 ہجری کے قریب سما کے قابل ہوئے، واقعہ 11 ہجری کا ہے، 80 سال کا گیپ ہے درمیان میں، اور اوپر کوئی راوی نہیں ہے، یہ دوسری سند ہے، 80 سال کا گیپ ہے، اور دوسری طرف 50 سال سے زائد کا 60 سال کا گیپ ہے۔ کس نے روایت کیا، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ اس روایت کی کل حقیقت ہے۔ اس واقعہ کو ایک تیسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، جس پر شیعہ حضرات زور دیتے ہیں، میں جو بھی زور دیتے ہیں، ابھی میں پہلے تو اس کتاب کو لے لیا، میں ان کی روایت انہی کی سند کو لے رہا ہوں جس پر ان کا انحصار ہے سارا۔ اس کا راوی محمد بن حمید الرازی ہے۔ اب وہ تو خالی ابن حمید لکھ دیتے ہیں، یہ بھی چال ہے ان لوگوں کی، تاکہ کسی کو آگے پیچھے کسی کی شناخت نہ ہو کہ کون ہے ابن حمید۔ حمید نام کے کئی لوگ ہو گزرے، کئی سکہ بھی ہوئے، غیر سکہ بھی ہوئے، عادل بھی ہوئے، کاذب بھی ہوئے، فاسق بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بس ابن حمید لکھ دیتے ہیں۔ آگے جس کو رد کرنا ہے، چھان بین کرنی ہے، وہ پھر خود تلاش کرتا پھرے اور سمندروں میں غوطہ زنی کرتا پھرے کہ یہ ابن حمید کون ہے۔ اور یہ بذات خود آداب بحث کا اور آداب تحقیق کا ایک حصہ ہے کہ پھر ابن حمید کے نام دیکھو، جتنے نام نکل آتے ہیں، پھر دیکھو اس نے کس سے روایت کیا، اس کے شیوخ میں وہ نام آتا ہے کہ نہیں، پھر آگے اس نے کس کو روایت کیا تو اس کے تلامذہ میں وہ راوی آیا ہے کہ نہیں جو سند میں ہے۔ اس طرح اوپر نیچے ساروں کا اتفاق نکال کے متعین ہوتا ہے کہ کون ابن حمید۔ اس طرح چال چلتے ہیں یہ بے شمار جگہوں پر، اکثر جگہوں پر۔ خیر، ہم نے بھاگنے نہیں دیا، نکال لیا، تو یہ محمد بن حمید الرازی ہے۔ اس کی پوری تفسیر اسماء الرجال کی کتابوں میں نکالی، اور یہ تہذیب الکمال علامہ مزی کی جلد 25 صفحہ 97 پر محمد بن حمید الرازی کا تذکرہ اس راوی کا جو اس واقعے کا راوی آیا ہے، اور اس کی بحث محمد بن حمید الرازی کی صفحہ 102 سے صفحہ 107 تک چلتی ہے۔ لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ مزی نے محمد بن حمید کو ائمہ فن کے نزدیک کذاب لکھا ہے، یہ اسماء الرجال کا فیصلہ ہے کہ یہ کذاب تھا، اور کذاب کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ بلا شک و تردد سامعین، طاہر القادری صاحب کی یہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے لٹرلی بہت افسوس ہوا تھا کہ کوئی بندہ اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کھلم کھلا اس بندے نے اپنی ویڈیوز میں جھوٹ بولے ہیں، اور اس ویڈیو میں تو حضرت نے حد ہی پار کر دی۔ اس ویڈیو میں طاہر القادری صاحب نے جو روایات پر اشکال پیش کیے، وہ ایک روایت بلکہ انصاب الاشراف میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 268، یہ دارالفکر بیروز والے نسخے میں یہ عبارت موجود ہے اسی پیج پر۔ اس میں طاہر القادری صاحب نے جو ساری روایت پر جر کی ہے اور دیگر معاملات پیش کیے ہیں، ان کے راویوں کے اندر سما کی تصریح پر انہوں نے بات کی کہ ان کا آپس میں سما ثابت نہیں ہے، یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں، وہ ان کا سما آپس میں ثابت کرنا وہ تو درکنار۔ ہم طاہر القادری صاحب کے سامنے کچھ ایسے اصول و ضوابط پیش کریں گے الحمدللہ جن سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک پیٹ رول ہے۔ جس واقعہ کی اصلیت اور حقیقت اسانید صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہو، چاہے وہ ایک ہی زمرے میں اس کا ذکر آیا ہو، اس کے مطابقت میں، اس کے شواہد و آثار میں اگر کوئی اور روایت بھی آ جائے تو اسے تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک پیٹ رول ہے۔ پھر وہاں پر
ہزاروں سندی اشکال وارد ہو جائیں بقیہ روایات پہ، وہ سندی اشکال قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن کے تحت خود بخود نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. یہ کم از کم انہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا. اور تاریخ اور سیرت کے معاملے میں وہ اصول آ کر فٹ اپ نہیں ہوتے جو حدیث کے معاملے میں ہوتے ہیں. انہیں ان چیزوں کا مستقل خیال رکھنا چاہیے تھا کہ علم تاریخ اور ہے، علم حدیث اور ہے. سیر و مغازی و مقتل کی جو روایات ہیں ان پر جانچ پڑتال الگ طریقے سے کی جاتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال مودودی صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کی کتاب خلاف الملوکیت میں دی ہے، جہاں پہ انہوں نے پورا باب باندھا ہے باقاعدہ حدیث اور تاریخ کا فرق. وہ جب مودودی صاحب کے نام نہاد یہ پیروکاروں سے ہماری بات ہوگی تب اس پر تبصرہ ہوگا. ابھی فی الحال اسے چھوڑتے ہیں. وہ اردو دان طبقے کے لیے سمپلی میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا یہاں پہ. اب ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی اس بات کی طرف. انہوں نے انصاب الاشراف کے اندر شیخ المدینی پہ، عبداللہ بن عون پر اور دیگر شخصیات کے بارے میں کہا کہ یہ ان کی بیان کردہ روایت میں انقطاع ہے، وہ منقطع ہیں، تصریح سماع نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ثابت نہیں ہے. جبکہ طاہر القادری صاحب کو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا، ہم پچھلی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں مراسیل اور منقطع روایات کب مردود ہوتی ہیں، کب مقبول ہوتی ہیں، کہاں ان روایات سے امام مالک اور امام شافعی نے باقاعدہ استدلال کیا اور کس طرح سے ان روایات کے رد و قبول کا ایک طویل رزمیہ کتب علل حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے خود پیش کرتا ہوں. لٹرلی آپ کو ہنسی آئے گی جو میں اب مثال پیش کرنے لگا ہوں. ایک عجیب سی بات ہے مسئلہ انقطاع روایت پہ ہی ہم بات کریں گے، لیکن الحمدللہ فقیر پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا کرم ہے، ہم آپ سے منقطع روایت بھی حسن کر کے الحمدللہ مقبول کروا سکتے ہیں. وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس. کیسے؟ یہ سامعین دارالاشاد سے چھپی میرے پاس اس وقت ان کی مشہور زبان اور بڑی معتبر کتاب ہے جی، کنز العمال، جن کے حسام الدین علی متقی بن حسام الدین صاحب ہندی البرہان پوری کی المتوفی 975 صاحب کی یہ تالیف ہے. کئی ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے. اس میں جلد نمبر یہ میرے پاس ہے جی 5 اور 6 کمپیریٹیو حصہ سوم میں صفحہ نمبر 316 پر، جہاں پہ تحقیم کی گئی ہے اس روایت کی. یہاں پہ 14,120 نمبر روایت سے اوپر 14,119 والی روایت کا فائدہ لکھتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اگرچہ اس میں انقطاع ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین انقطاع ہونے کے باوجود حدیث کیا ہے؟ حسن. سبحان اللہ. یار آپ لوگ کس طرح سے، آپ کے تو چلے تاریخ اور سیرت کے معاملات میں وہ ابھی جو اصول ضوابط ہیں وہ میں دکھاؤں گا، وہ چھٹی نہیں کر رہا میں الحمدللہ. وہ آپ کو طاہر القادری صاحب قسم لگے فقیر داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کر رہا ہے، آپ کو جو حوالے دیے جائیں گے نا آج لگ پتہ جائے گا خدا کی قسم آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس سے بھی بڑی غلطی کہ وہ کتابیں میرے شہر میں اویلیبل ہیں. اور بھائی دیکھ کے لکھنا تھا، دیکھ کے لکھنا تھا بھائی جان. اب سامعین کتنے مزیدار بات ہے جو منقطع کی رٹ لگا کر پھر رہے تھے کہ روایت کا آپس میں سماع ثابت نہیں ہے، سند کے اندر تصریح موجود نہیں ہے. وہ الحمدللہ انہی کے صاحبان تحقیمات علی الاحادیث فی الکتب، انہوں نے خود مسئلہ آپ کے سامنے حضرت من شمس واضح کر دیا کہ چاہے سند منقطع ہے لیکن پھر بھی حسن ہے. سبحان اللہ. پہلے اس بکواس کا مجھے جواب دیں آپ. ہمارے نزدیک بکواس ہے، آپ کے نزدیک ماشاءاللہ خاصم خاص ہے. اس کا ذرا جواب دیں. شہادت زہرا افسانہ نہیں ہے، اور شہادت زہرا کے ذمہ دار ان بدبخت قاتلوں نے ہمارے ہاتھوں سے بچ کے جانا نہیں ہے. یہ بات یاد رہے کہ نو امیر المومنین بنائے پھر رہے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں جی. اب یہ جو سارا کا سارا کرائٹیریا میں نے بیان کیا اس پہ ایک تمثیل ابھی کنز العمال سے دی ہے. اب میں ڈائریکٹلی یہ بارات دکھاتا ہوں. یہ طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، روایت حدیث میں اسناد کی اہمیت، الارشاد کے نام سے. طاہر القادری صاحب، آپ طاہر القادری صاحب کو تو جانتے ہوں گے نا، چلیں چنگا ہے. صفحہ نمبر 55 پر یہاں پہ طاہر القادری صاحب یہ امام احمد بن حنبل اور ابن عثیر جزری کے آثار لے کے آئے ہیں. کیا جی؟ اذ روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام وسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام و حلال کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں تو احادیث میں تشدد برتا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تشددنا فی الاسانید. واذا روینا عنہ فی فضائل الاعمال وما لا یذو حکم ولا یعرف تساہلنا فی الاسانید، تساہلنا فی الاسانید. سبحان اللہ. سامعین طاہر القادری صاحب کی اس ویڈیو کے جواب میں سٹارٹنگ میں ہی ہم نے یہ بات کر دی تھی کہ قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن کے تحت روایات کو تلقی بالقبول کا درجہ جو حاصل ہوتا ہے اس میں سیر، تاریخ، مقاتل، مغازی، اس طرح کی کتابوں کو اسپیسیفیکیشن حاصل ہوتی ہے. حدیث کے قواعد و ضوابط اگر تاریخ پر لگائیں گے تو تاریخ میں سے 10% بھی نہیں بچے گا، اس کے معاملات اور ہوتے ہیں.
اور یہی بات ان کے امام نے بھی الحمدللہ بیان کی، جو طاہر القادری صاحب خود اپنی اس چھوٹی سی چوچی میں لکھ کے گئے ہیں الحمدللہ۔ تساہلنا فی الاسانید، وہ جان بوجھ کر تساہل کے معاملات یہاں برت رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ روایات میں حلال و حرام کے رزمے میں یہ تگڑی بات آتی ہے، باقی سب میں نہیں۔ اور وہ تو مطلق طور پر حدیث، تاریخ، سارے علوم کو شامل کر لیں۔ میں نے تو پھر آپ کو چھوٹا سا کرائٹیریا دی، تو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا، ایک حسن زن کے تحت میں کہتی تھی فقط تاریخ و مقاتل کی کتابوں میں، وہ تو مطلق بات کر رہے ہیں ایزن فی احادیث۔ میں نے تو پھر کوئی ٹھنڈا معاملہ رکھا تھا، ابن اسیر نے تو ننگا کر کے مارا سر آپ کو، کمال ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ انصاب الاشراف، یہ جس کتاب سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کی سند پر آپ نے نام نہاد جر پیش کرنے کی کوشش کی تھی ماشاءاللہ اور پکڑے گئے، تو سامعین یہ انصاب الاشراف کون سی کتاب ہے؟ تاریخ کی۔ اب تاریخ اور سیرت کی جو کتابیں ہیں، ان کے بارے میں طاہر القادری صاحب کا اپنا پیٹرول کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ طاہر القادری صاحب نے نہ لکھنی تھی کتابیں، بھائی کیوں لکھی ہیں کتابیں آپ نے؟ اور کو خدا دا خوف کرو بھائی، لکھنے سے پہلے سوچ لینا تھا کہ کچھ ایک آدھ عاشقان حیدر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کتاب لگ جائے پھر وہ دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں۔ چلو نہیں لکھنی تھی بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 6 والیوم نمبر 6 میرے پاس موجود ہے جی، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طاہر القادری صاحب کی۔ نہیں لکھنی تھی حضرت، نہیں لکھنی تھی، لکھ کے تو پھنس گئے ہو۔ صفحہ نمبر 43 پر بڑا ہی مزیدار قسم کا طاہر القادری صاحب نے یہاں اصول بیان کیا، جہاں چھان پھٹک کی بات کرتے ہیں روایات سیر و مغازی و تاریخ پر۔ کہتے ہیں روایت کرنے والوں کی مورخانہ ذہانت اور دیانت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ اہل سیر نے جتنے واقعات بیان کیے وہ یقیناً وقوع پذیر ہوئے، وہ یقیناً وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ اکبر، اہل سیر و تاریخ نے جتنے واقعات بیان کیے وہ یقیناً وقوع پذیر ہوئے۔ سامعین الحمدللہ ثم الحمدللہ، طاہر القادری صاحب کی اپنی اس بات سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت واضح ہو گئی کہ شہادت زہرا افسانہ نہیں ہے، قتل زہرا کے ذمہ داروں نے ہمارے ہاتھ سے بچ کے جانا نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ کس منہ سے ان کا دفاع کرتے پھر رہے ہو جنہیں صدقہ اور خمس کے درمیان تمیز کا فرق نہیں تھا؟ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو ان کا؟ ہاں، تقریر میں کچھ اور، تحریر میں کچھ اور، دین ایمان ہے تم لوگوں کا کوئی؟ وہاں کہہ رہے ہو کہ انقطاع روایت ناقابل قبول ہے، اور اپنی کتاب میں دے مار 4.5 ساری روایتوں کو آن کر گئے۔ سبحان اللہ۔ طاہر القادری صاحب، اب میں آپ کو مانوں کہ آپ کی مانوں؟ تقریر میں کچھ اور، تحریر میں کچھ اور۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی نا 240 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیجیے گا، علی سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ ہاں، آپ کو اپنا آئینہ نظر آئے گا، الحمدللہ پڑھ لینا، بڑا اچھا لگے گا۔ حالانکہ ہم سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے لحاظ سے نہ انصاب الاشراف نہ ہی کتاب سلیم، ہم صرف ان 2 کتابوں کے محتاج نہیں ہیں۔ سیدہ کی شہادت کی روایات کئی ایک طریق سے مروی ہے، کئی ایک اسانید ہیں اس کی، من المتقدمین الی المتوسطین و من المتوسطین الی المتاخرین، کئی ایک اسانید ہیں۔ اکا دکا روایت پر جر کر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی یہ جھوٹا افسانہ ہے، اور ابھی ویڈیو میں کیا کہا تھا؟ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو واقعہ میں ایسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں واقعہ، یہ واقعہ ہوئے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ سیرت الرسول میں کیا لکھا ہے؟ سیر کے سارے واقعات وقوع پذیر ہوں، تو سیدہ کی شہادت مان گئے نا، پیچھے کیا رہ گیا؟ اور پھر سامعین، جو میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اب میں تمثیلاً و اشارتاً جھوٹ کی بات نہیں کر رہا، اب میں واقعاً جھوٹ کی بات کروں گا، جو حضرت نے کھلم کھلا ایک راوی پر جھوٹ بولا ہے، انصاب الاشراف کے راوی پر، کہ دوسری جو سند ہے اس روایت کی، اس میں جی ابن حمید الرازی، اس راوی کے بارے میں طاہر القادری صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ ایک کذاب ہے جو مرکزی راوی ہے اس روایت کا، اور پھر کذابوں کا جو دل چاہے وہ اس کو پکڑ کے دیکھ لے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ڈرامے بازی لگائی ہوتی نا کہ میں اہل بیت کے در کا سگ ہوں، میں اہل بیت کے لیے جان دے دوں گا، میں یہ میں وہ، یہ سستی ڈرامے بازی ہے نا، اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا کرو تم لوگ، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا پیٹرول یہی ہے، جب علی کو مانتے ہو تو ان لوگوں کو کس طرح مان گئے جنہیں علی نہیں مانتے تھے۔ خیر، تو سامعین انہوں نے حوالہ کون سی کتاب کا دیا تھا؟ تہذیب الکمال کا۔ پیڑا پھنسے ہو حضرت، پیڑا پھنسے ہو۔ یہ جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے، ان کے پاس وہ بڑی فہرست والی ہے، میرے پاس پرانی تختی قدیمی ہے، تہذیب الکمال۔ ہاں جی، تہذیب الکمال میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 285 پر 285 پر
ترجمہ نمبر 5756 میں وہی محمد بن حمید بن حیان التمیمی ابو عبداللہ الرازی اس کا ذکر موجود ہے ایز یو کین سی رائٹ ان فرنٹ. اور اگلے صفحے نمبر 286 پہ ابن حمید کے بارے میں جو انہوں نے تحقیم پڑھی ہی نہیں اور بھاگ گئے آگے کی طرف. حافظ مزی یہاں کیا لکھتے ہیں جی؟ ابو بکر بن ابی خیثمہ سئل یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کا نام لیا تھا، پکڑے گئے، الحمدللہ پکڑے گئے. یحییٰ بن معین محمد بن حمید الرازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال ثقۃ لا باس به الرازی قیس اللہ اکبر قیس. اور پھر نیچے جعفر ابن ابی عثمان الطیالسی وہ بھی کہتے ہیں ابن حمید ثقہ ہے الحمدللہ. سامعین تین توثیقات ہیں اسی تہذیب الکمال میں ابن حمید رازی کی. ثقہ لا باس بھی اس کا مطلب ثقہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری ہے قیس، انتہائی عقل مند. یہ لفظ قیس وہی ہے جو چھوٹے سے مختار کو گود میں بٹھا کے حیدر کرار نے کہا تھا یا قیس یا قیس، اے عقل والے اے عقل والے. الحمدللہ. حضرت آپ کو سفید داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرنا نہیں ہے بابا جی؟ گٹے قبر چنے تو جھوٹ بولن تو باز نہیں آندے، مرنا نہیں ہے. یہ تہذیب الکمال میرے پاس موجود ہے، واضح عبارت موجود ہے اس کے اندر کہ وہ ثقہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا جھوٹا آدمی ہے بخدا قسم، میں تو حیران ہوں سامعین. یہ سستی ایکٹنگ نہ کسی اور کے سامنے جا کے کیا کریں حضرت، سستے امیتابھ بچن یہ ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کے کیا کرو. یہاں سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے، آپ کو جھوٹ بولنے سے ہی فرصت نہیں ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات سامعین، حضرت نے جو اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے پہلے مطالبہ نہیں کیا تھا، میں آج کر رہا ہوں. اگر ایک باپ کے ہوں نا حضرت، میں نے کہنا نہیں تھا لیکن چونکہ سیدہ کی شہادت پر حرف اٹھایا تو پھر الحمدللہ ہم حروف اٹھائیں گے. اگر ایک باپ کے ہوں نا، جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، ان ساری باتوں کو جس طرح ہم جے پی جیز لگا رہے ہیں، اسکین پیجز دکھا رہے ہیں کہ حقیقت کو کھلم کھلا سورج کی طرح دکھا رہے ہیں، دکھاؤ اپنی باتوں کے اسکین پیجز لگانے ہیں. اور اگر اوقات نہ ہو اسکین پیج کس طرح ویڈیو میں لگاتے ہیں تو فقیر سے رابطہ کرو، میں تمہیں وہ سافٹ ویئرز بتا دیتا ہوں. اب وہ تو تمہارے ایڈیٹرز کو پتا ہوگا. اسکین پیج جان کے اس بندے نے لگایا، اس بڈھے گھسڑ کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی. اور ساری باتیں ایک طرف. سامعین چلیں سب معاف، مجھے اس کتاب کا طاہر القادری صاحب جواب دینا ہے. سارے واقعات جو سیرت میں سارے ثابت ہیں، اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ سیرت کے سارے واقعات کو اگر صحیح سمجھ لو گے تمہاری کتابوں سے بہت کچھ منوا سکتے ہیں. الحمدللہ اس کا جواب دینا ہے.